الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. دیوار سے آگے میری طبیعت بھی تنگ کر رہی ہے لیکن آپ رات جو ہے نا سبحان اللہ کہتے رہیں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ میرے میں کو اچھا پڑھو، آپ کے لیے ہے کہ آپ کے لیے درخت ساتھ لگتے جائیں انشاءاللہ، ناراض کوئی نہ ہو. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم عالم کو آقا سجایا گیا. وہ محمدی احمدی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. مجھ کو حشر کا ڈر ہو قاسم کسی میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. بِحَقِّ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. صَلِّ عَلَى نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد. حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کا کرم شامل حال ہوا کہ آپ حضرات نے تراویح کے اندر الاسلام سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید سنا. اللہ رب العزت آپ حضرات کے لیے سننا اور آپ کا حافظ صاحب کا یہ سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آمین کہہ دے ذرا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ عبدالحکیم صاحب کو کہ انہوں نے الاسلامی سے لے کر والناس تک قرآن مجید آپ حضرات کو سنایا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والد محترم جناب محمود صاحب، جنہوں نے میرے خیال میں انشاءاللہ پورا قرآن پاک سنا ہوگا، اور آج یہ اعزاز ان کو حاصل ہوا کہ ان کے بیٹے نے یہ قرآن پاک حاصل کیا، اور آج ان کا ایک مجلس خیر میں ذکر ہوا، اور یہ اعزاز کی بات ہے ان کے بھائیوں کے لیے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت
حافظ قرآن کے والد کے سر پر تاج سجائیں گے، جب اللہ رب العزت ان کے سر پر تاج سجائیں گے، وہ آ رہے ہوں گے، ان کو سب جوڑے پہنائے ہوں گے، ان سب جوڑوں پر یاقوت و مرجان کے موتی لگے ہوئے ہوں گے، جب وہ اس شان کے ساتھ آ رہے ہوں گے، دیکھنے والے کہیں گے یہ انبیاء ہیں، دیکھنے والے کہیں گے یہ اصفیاء ہیں، دیکھنے والے کہیں گے یہ اصفیاء ہیں، کوئی کہے گا غوث ہیں، کوئی بولے گا تو کتب ہیں، کوئی کہے گا نہیں بھائی افضال ہیں، ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق بات کرے گا۔ میرا اللہ فرمائے گا چپ ہو جاؤ، یہ میرے امت کے حفاظ کے والدین ہیں، آج ان کا اعزاز ہے، ان کے جوڑے پہنائے ہوئے ہیں اور ان کے سر پر تاج سجے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تاج کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تاج محمود صاحب کے سر پر سجے اور وہ وہاں بھی ہم بھی کہہ سکیں، اور ان کے بھائی اور ان کے جتنے عزیز اقربا اور ان کے محلے والے جب وہ اعزاز دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں بھیجیں اور اس اعزاز کو حاصل کریں۔ آمین ذرا کہتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان یہ بہت بڑی کتاب ہے، ہم نے سمجھا نہیں تھے۔ میں آج ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا پیغام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بولیے ذرا، یہ قرآن کیا ہے؟ آپ دنوں تک پہنچے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے۔ پیغام کسے کہتے ہیں؟ پیغام کہتے ہیں میسج کو۔ ذرا نوجوانوں کے ذہنوں کے مطابق گفتگو کی جائے، آتا ہے نا دوست کا میسج پڑھتے ہیں، ہاں میسج آیا دوست کا، یا محبوبہ کا آتا ہے، کہتے ہیں فوراً پڑھتے ہیں، اس کو سیو رکھتے ہیں، اس کو ڈراپ میں ڈالتے ہیں کہ اس کو یہاں کی سیو رہے کہ میری دوست نے یا میرے چاہنے والے نے مجھے میسج کیا ہے، تو اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، بار بار دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، خوش ہوا جاتا ہے۔ یہ قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا میسج ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے۔ اب میں آج سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں یہ میسج سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میسج پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ جب محبت کی بات کی جائے تو ہم کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسولہ کہتے ہیں۔ نماز میں جو ہے سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں سجدے سے اوپر اٹھتے ہیں۔ محبت ہے نا اللہ سے؟ کہہ دے ذرا، محبت ہے نا؟ جسے محبت ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ ہاں، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی محبت ہے۔ اب کتنی محبت ہے اللہ سے معلوم ہوا اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ ہمارا مطلوب ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، اللہ ہمارا معبود ہے۔ جب اللہ سب کچھ ہے تو اس معبود نے، اس تمہارے محبوب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے تمہارے پاس ایک پیغام بھیجا ہے، اس پیغام کو پڑھنا ہے۔ تراویح کا دن بھی لگتا ہے۔ میں آج سے 2 سال پہلے ایک جگہ تراویح پڑھا رہا تھا، ایک بابا جی کہتے ہیں آپ کی طرف کم سیکھی طرف کیا۔ میں حیران ہوا، غور کیا یہ کیا طبیعتیں ہیں؟ صرف ایک جگہ کا معاملہ نہیں، ہر جگہ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جو حافظ جلدی پڑھائے اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ میرا شاگرد جس نے تلاوت کی یہ 8 منٹوں میں ایک پارہ پڑھتا ہے، میں کہوں کہ تیرے پیچھے حفاظ لوگ زیادہ خوش ہو گئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ جلدی پڑھنے میں لوگ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حافظ صاحب آگے پڑھ کیا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم کھڑے ہوتے ہیں اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع کرتے ہیں، نماز میں بھی نہیں لگتا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، کھڑے اللہ کے سامنے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے اللہ سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے میں نماز میں نیت باندھ دیتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اور جب مجھے دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن کی شام کھول لیتا ہوں اور پڑھنا شروع کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو اس میسج کو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بچوں کو پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے؟ پڑھیں گے کیسے؟ جب رمضان میں اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن عظیم الشان
اتنی عظیم الشان کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا دکھانا بھی عبادت، جس کا گھر میں رکھنا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اتنی بڑی عبادت امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بچوں کو قرآن عظیم الشان پڑھاتے ہیں، لیکن آپ کے منہ سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ طلباء نے پوچھا، اے ہمارے استاد محترم، آپ جو خوشبو استعمال کرتے ہیں یہ خوشبو ہمیں بازار سے نہیں ملتی، یمن کے بازاروں میں ٹوٹی لگی یہ خوشبو نہیں ہمیں ملتی، آپ بتائیں آپ نے یہ خوشبو کہاں سے حاصل کی ہے؟ آپ کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے، آپ کے کپڑوں سے بھی خوشبو آتی ہے، آپ کی زبان سے خوشبو آتی ہے، آپ کے بالوں سے خوشبو آتی ہے، یہ خوشبو ہمیں زمین کی نہیں لگتی، یہ آسمان کی خوشبو ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے عزیز طلباء، بات یہ میں مسجد نبوی میں گھوم گھوم کر قرآن پڑھتا ہوں، تمہیں قرآن پڑھاتا ہوں۔ ایک رات میں سویا، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے عاصم، تم کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہو، مسجد نبوی میں گھومتے ہو، کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہو، آؤ نا میں تمہارے ذرا منہ پر بوسا دیکھوں۔ حضور آگے بڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہونٹوں پر وہ بوسا دیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارے جسم کی خوشبو سے معطر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ میرا سارا جسم خوشبو سے معطر ہے۔ یہ خوشبو بازار سے نہیں ملتی، یہ خوشبو دربار رسالت سے لے کے آیا ہوں۔ یہ خوشبو وہ ہے جو آقا اسلام کے پسینے سے آیا کرتی تھی۔ ذرا لگ رہا ہاں، حضور کا پسینہ خوشبو والا تھا۔ ام سلیم حضور کی خالہ، آقا علیہ السلام ایک دن آرام فرما ہے، آپ کو محسوس ہوا کہ میرے جسم کے ساتھ کوئی ہاتھ لگا رہا ہے، دیکھا تو ام سلیم جو ہے وہ حضور کا پسینہ جو ہے وہ اپنی شیشی میں ڈال رہی تھی۔ کہا، خالہ جان آپ خوشبو یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اس پسینے کو شیشی میں ڈال رہی ہیں۔ ام سلیم فرمانے لگی، یا رسول اللہ، یہ خوشبو کے طور پہ ہم استعمال کرتی ہیں، کل جو ہے وہ میری بیٹی کی شادی ہے، میں نے سوچا کہ یہ خوشبو کے طور پر میں سے جس محفل میں ذکر رسالت اس محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہے۔ اس محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہے، اور ختم رسول ہے حاصل ام الکتاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ بھی گلاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے ملتی ہے؟ دربار رسالت سے ملتی ہے۔ تو قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت۔ جو پڑھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ وہ بہتر نہیں جس کی کوٹھی پیدا اونچی ہو، وہ بہتر نہیں جو کار والا ہے، کار اس کی قبر میں نہیں جائے گی، قرآن قبر میں جائے گا، قبر میں جائے گا۔ کیسے جائے گا؟ اللہ میری شاگرد کو نوازے، حافظ القرآن کو جب قبر میں رکھا جائے گا، جب قبر میں رکھا جائے گا اس کے اوپر کفن ہوتا ہے، منکر نکیر آ جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے تو یہ قرآن جو ہے انسان کی صورت اختیار کر کے منکر نکیر کے آگے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا پوچھو جو پوچھ رہا ہے، کہیں گے ہٹو آگے سے، وہ کہے گا نہیں یہ میرا مہمان ہے۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، دس واسی کہیں سبحان اللہ۔ قرآن کہے گا یہ میرا مہمان ہے، یہ تھکا ہوا ہے، آپ نے جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب قرآن دے دے گا۔ جب وہ ان سے نکیر کرے جائیں گے، یہ حافظ صاحب کفن سے اپنا چہرہ اٹھا کے کہیں گے، آپ کون ہے؟ وہ میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، وہ ماں مجھ سے پیار کرنے والی کہیں چلی گئی،
وہ بیوی چلی گئی، وہ بیٹی چلی گئی، وہ بیٹے چلے گئے، تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں وہی قرآن ہوں جسے تو تراویح میں پڑھا کرتا تھا، میں وہ قرآن ہوں جسے تو راتوں میں پڑھا کرتا تھا، میں وہ قرآن ہوں جس سے تجھے سونے نہیں دیا، میں وہ قرآن ہوں جسے تو دن کو پڑھا کرتا تھا، اور ابھی خیر میں آتا ہوں۔ قرآن جائے گا اللہ کے دربار میں، اللہ سے کہے گا میرا ایک مہمان آیا ہوا ہے، مجھے عبرانی کی روایت سنا رہا ہوں، میرا ایک مہمان آیا ہوا ہے، اس کے لیے مجھے بستر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے جنت کی ذرا کھڑکی کھول دو، جو جنت سے ذرا بستر شدت کو دے دو۔ قرآن وہ بستر دے کر واپس قبر میں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ میں بچپن میں اس واقعے کی حدیث کو میں ایک واقعے کے ساتھ دیکھتا ہوں تو یہ مجھے بڑی اچھی سمجھ آتی ہے۔ مجھے اپنے دوست نے، میں 5ویں پڑھتا تھا، میرے دوست نے میری دعوت کی، میں اس کے گھر میں گیا، اس نے مجھے اپنے گھر کے کمرے میں بٹھایا اور خود کہیں چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد آیا اور مجھے کہنے لگا میں تھوڑا سا کھانے وانے کا انتظام کیا میں نے، لیکن 10 منٹ کے دوران میں آپ کو پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا میرے بھائی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہاں اسی طرح قرآن عرش عظیم سے واپس لوٹے گا، اس حافظ قرآن کے پاس آئے گا، اس سے پوچھے گا میں آسمان میں گیا تھا، تجھے پیچھے کوئی تکلیف کا معاملہ تو نہیں ہوا؟ ذرا گند واسطے کہو سبحان اللہ۔ میری کوٹری میں، اس اندھیری کوٹری میں قرآن آ کے پوچھ رہا ہے، اتنی اندھیری کوٹری کے سر سے پاؤں تک کے برابر ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اللہ پوچھتا ہے تمہیں کسی چیز نے تنگ تو نہیں کیا؟ ہائے ہائے، تمہیں کسی چیز سے تنگ تو نہیں کیا؟ کہتے ہیں نہیں، پھر اس کے لیے وہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ گاؤں کے دیہاتی آدمی کو کھیتوں میں ہل چلانے والے سے کسی نے کہا تم اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دبئی میں بھیج دو۔ دبئی میں بھیج دو، کیا ہوگا؟ بڑی اعلیٰ تعلیم ہوگی، بڑا مال ہوگا، بڑی کوٹھی ہوگی، بڑا تمہارا اعزاز ہوگا، بڑا احترام ہوگا۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے، بھوسا بیچ بیچ کر، گھاس بیچ بیچ کر، کھیتوں میں ہل جلا جلا کر اس بوڑھے نے اپنے اس بیٹے کو دبئی میں بھیج دیا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا اسی دوران باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کی وفات ہو گئی۔ اب جب اس کے چچا نے، بچے کے چچا نے اپنے بتیجے کو بلایا کہ آپ کے باپ کی وفات ہو چکی ہے، ایمان والو آگے سے بیٹے نے کیا کہا؟ کہتا ہے میرے پاس نو ٹائم نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا تو بیٹی 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 بھوسا بیچ کر، گھاس بیچ دے گا۔ اس باپ نے کتنی مشقت کے ساتھ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں بھیجا، اور وہ آگے سے کیا برداشت کہہ رہے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے۔ چچا نے غصہ کیا کہ شرم کر، خاندان میں ہماری نام کٹ جائے گی، جلدی آؤ۔ آیا، رمضان کا مہینہ ہے، ایئرپورٹ سے آیا، اس کے ہاتھ سگریٹ لگا ہوا تھا، سگریٹ لگا ہوا تھا۔ چچا نے ایک تھپڑ لگا کر سگریٹ لے لیا، گھر میں لے کے آئے، وہ دیکھتا رہا۔ اس کے باپ کو غسل دیا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے باپ کو غسل دیا جا رہا ہے، تو کہنے لگا کیوں، انہوں نے پہلے غسل نہیں کیا تھا؟ چارپائی کھائی گئی، کرنے کا وقت کیا گیا، کہتے ہیں کیوں پڑھ رہے ہو، پہلے کیوں نہیں پڑھا تم نے؟ سبحان اللہ۔ آپ نہ لگ رہے اس سے، ہنسے نہیں، اپنی قسمتوں پہ، اپنی باتوں پہ ہنسے، یہ حقیقت ہے۔ چارپائی اٹھائی گئی، قبر میں لایا گیا، دفن کیا گیا، جنازہ پڑھا گیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنازہ کہتے کسے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے جنازہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھتا رہا، قبر سے ایک حافظ صاحب نے اسلام جی سے مفلحون کا رکوع پڑھا، دوسرے نے آمنہ رسول سے رکوع پڑھا، دعا کی، لوگ چلے گئے، یہ بیٹھ گیا، کہنے لگا ابا جان یہ کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں ایک بات کرتا ہوں، میری بےعزتی کی جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانی کیا ہے، یہ رمضان کیا ہے، یہ جنازہ کیا ہے؟ اسی دوران اس بیٹے کو پیشاب آتا ہے، وہ وہاں قبر کے قریب پیشاب کرتا ہے۔ میرے شیخ یہ واقعہ بیان کرواتے ہوتے ہیں کہ آج اس بیٹے کو اس کے باپ نے بھوسا بیچ بیچ کر، گھاس بیچ بیچ کر، کھیتوں میں ہل چلا چلا کر اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا۔ وہ بیٹا اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا، جنازہ نہیں پتا اسے نہیں پتا
کہ کیا ہو رہا ہے آخر میں وہاں قبر سے پیشاب کر کے جا. یہ ہے اعلیٰ تعلیم. اعلیٰ تعلیم قرآن کی تعلیم ہے. اعلیٰ تعلیم قرآن کی تعلیم ہے. ایک اللہ والا کہتا ہے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, وہ دکان پہ کھڑا تھا, اس کے ہونٹوں میں حرکت ہو رہی تھی, وہ کسی سے بات نہیں کر رہا, سولہ توڑ کے لوگوں کو دے رہا ہے. میں اس نوجوان کا ماجرا دیکھتا رہا پورا دن. میں نے اس نوجوان کو دیکھا, اس کے ہونٹوں میں حرکت تھی, سودا توڑ کے دے رہا تھا. شام کو میں نے اس نوجوان سے پوچھا بیٹے میں نے تمہارے پورے دن کا امتحان لیا ہے, تمہارے ہونٹوں میں حرکت ہو رہی تھی, ماشاء اللہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ سودا توڑ کے دیتے رہتے ہیں. اس نوجوان نے کہا چچا جان بات یہ ہے میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے, میری ماں نے مجھے قرآن کا حافظ بنایا تھا, میری ماں کا جس دن انتقال ہوا میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا مجھے پڑھ پڑھ کے بخشتے رہنا, میں نے تجھے قرآن پاک اس لیے کیا تھا, میرا معمول یہ ہے میں صبح دکان سے آتا ہوں شام کو جاتا ہوں, میرے ہونٹوں میں حرکت یہ ہے کہ میں روزانہ ایک پورا قرآن مجید پڑھ کے اپنی ماں کو انسان سوال کرتا تھا. پورا ہی جہاں پہ لوگ کرائے کے اختلاف نہیں کسی بات سے شیئر کرتا ہے کہ مولوی اختلاف کرتے ہیں, میں تو اختلاف کرتا ہی میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا, میں حقیقت پرور بات کرتا ہوں اور سچ کسی کو کڑوا لگے لیکن بات میں پتہ ہی لگتا ہے. ہم کرائے کے لوگ ہم اللہ کی مغفرت بھی کرائے سے لیتے ہیں. کیسے کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے کہتے جی بندے بلاؤ, مولوی صاحب کو بلاؤ, بچوں کو بلاؤ, ٹھیک ہے مولوی صاحب آتے ہیں کون بات پڑھتے ہیں ساری بات ہے, وہ کسی مولوی کو تمہارے باپ کے مرنے کا کیا کام ہے؟ کسی مولوی کو باپ تیرا تھا, جنت کا دروازہ تیرا تھا, اور ماں تیری اگر مری تو تیری جنت تیری ماں کی خدمت میں تھی, وہ تیری جنت تھی, میری جنت تو نہیں تھی. ہاں تو نے بلایا ہے, میں تعاون کروں گا, تو میرا بھائی ہے, مسلمان بھائی ہے, تو پڑھ کے بخشوں گا, لیکن میرا پورا قرآن پاک پڑھنا تیرا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنا برابر ہے. تیرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میرا پورا قرآن پاک پڑھنا برابر ہے, کیونکہ جس درد سے تو سبحان اللہ کہے گا میں بے شک اس سے کئی درد کے ساتھ قرآن پاک پڑھوں برابری نہیں ہو سکتی, کیونکہ والد تیرا ہے, سایہ رحمت تیرے ساتھ سے اٹھا ہے. حقیقت بات ہے کہ تو اس لیے اگر کسی کی یہ ایسی بھی کمی بیشی ہوگی تو خود پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی, نہیں پڑھتے لوگ. میں بات کہوں میں اپنی مسجد میں تھا, ایک آدمی ہے, دو شاگرد میرے ساتھ تھے, کہتا جی حضرت آئے ہمارے گھر میں کوئی آپ کو چائے پانی کرے. اس نے جب اصرار کیا تو میں چلا گیا, گھر میں گئے, اس نے ہم تین تھے, اس نے جو ہے تین جو ہے قرآن عظیم شان لائی, ایک وہاں پر مجھے دے دیا, ایک میرے شاگرد کو دے دیا اور ایک اپنے بیٹے کو دے دیا, یعنی دوسرے شاگرد کو دو سو بیٹا تھا اس کو دے دیا. میں نے کہا جی یہ کیا کرنا ہے؟ کہتے جی سورہ کہف پڑھنا ہے, آج میں والد صاحب کا سلانا ہے, آپ نے سورہ کہف پڑھنی ہے. تو میں نے کہا جی بہت اچھی بات, یہ قرآن پاک آپ لے لیں, میں زبانی پڑھ لیتا ہوں, 4 دفعہ ہو جائے گی. بات تو ایسی ہے ایک دفعہ اور ہو جائے گی نا, ایک دفعہ شاگرد پڑھ لے گا, ایک دفعہ بیٹا پڑھ لے گا, ایک دفعہ آپ پڑھ لیں گے, ایک دفعہ زبانی پڑھ لوں گا, 4 برابر ہو جائے گی. سوال کہتا میری پڑھتا جی میری نہیں پڑھی کبھی بھی. میں کہا آتی نہیں, کہتا نہیں آتی ہے لیکن میں پڑھواتا ہوں. میں نے کہا معذرت یہ قرآن پاک آپ پکڑیں, آپ اگر نہیں پڑھتے میں بھی نہیں پڑھتا. کہتا نہیں جی ایسا نہ کہیں, آپ ہمارے دوست ہیں فلاں ہیں. میں قرآن پاک رکھا, میں نے کہا جی میں چلتا ہوں, مجھے دے دو. میں نے نہیں پڑھا, اور تو خود نہیں پڑھ سکتا میں کیوں پڑھوں؟ تو اپنے باپ کو سمجھتا نہیں ہے, میں کیوں بخشوں, میں کیوں زور لگاتا رہوں, میں پڑھ پڑھ کے بخشتا رہوں, تو کیوں نہیں پڑھتا؟ تو معذرت کے ساتھ یہ آج موضوع جو اس کا انتخاب کیا گیا یہ کسی عظمت قرآن کے حوالے سے کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھ پانے عظیم الشان. وہ ایک بادشاہ تھا عالمگیر, وہ اپنے والد کے پاس کیا کہتا ہے مبارک ہو ابا جان میرے بیٹا حافظ ہو گیا. باپ نے ہم منکر کر لی. اس نے کہا ابا جان آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ آپ کے پوتے نے باپ پڑھ لیا ہے؟ کہاں ہوئی ہے. کہا نہیں آپ کے چہرے پہ کچھ کی وجہ ہے, آپ بتائیں. اس عالمگیر کے باپ نے کہا بھائی تمہارے بیٹے نے حص کیا ہے قیامت میں تاج تیرے سر پہ ہوگا, میرے سر پہ نہیں ہوگا. تاج تیرے سر پہ سجے گا, میرے سر پہ نہیں سجے گا. مجھے کس بات کی خوشی. عالمگیر کو غیرت آئی, وہ گیا اور 1 سال میں قرآن پاک حفظ کر کے آیا اور اپنے باپ سے کہا کہ آج آپ کے لیے مبارک ہو, میں نہیں قرآن پاک حفظ کر.
قرآن پاک مشکل نہیں ہے. میرے نانا جان کے جو والد تھے وہ ہماری لوڑا جو جامع مسجد اس میں آزان دیا کرتے ہیں. بتانے والے بتاتے ہیں لوڑا کی جامع مسجد میں وہ آزان دیتے تھے, تھوڑا سا گھڑی تک اس کی آواز آتی تھی. یہ آواز کا ایک جادو تھا اور ایک کرامت تھی. ان کی ایسی شوبہ تھی کہ ان کی آزان کی آواز اتنے دور دور تک سنائی جاتی تھی. قاری یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ مؤذن ہیں اور آپ مسجد سے محبت کرتے ہیں, قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں, اگر آپ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں, اگر آپ کی اسی میں وفات ہو جائے تو کل آپ حافظوں کی فہرست سے اٹھائے جائیں گے. اس اللہ والے نے, اس ہمارے بزرگ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا, 16 پارے حفظ کیے اور دنیا سے انتقال کر گئے. لیکن آج ہمارے خاندان میں 27 الفاظ ہیں. میں کہا کرتا ہوں یہ اسی اس مرد قلندر کی دعاؤں کا اثر ہے. اس مرد قلندر وہ جو قرآن پاک 16 پارے حفظ کر کے چلا گیا تھا, یہ اس کی دعا کا اثر ہے کہ آج 27 الفاظ. ہاں خود بھی لے اللہ سے اپنے بچوں کو دلوائے, محروم نہ کریں ان کو. کون کہتا ہے ڈاکٹر ہے؟ میرے بڑے بھائی انجینئر ہیں, قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں. چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے. تو کیا ہے ڈاکٹر سے روکتے ہیں؟ نہیں, ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بھی ہو حافظ قرآن بھی ہو. ہم کہتے ہیں انجینئر بھی ہو حافظ قرآن بھی ہو. ہم کہتے ہیں موبائل کی دکان ہے حافظ قرآن ہے. ٹھیک ہے, کاروبار کر رہا ہے اپنا, لیکن حافظ قرآن ہے, رمضان میں سناتا ہے, سنتا ہے, پڑھتا ہے, قرآن کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے. اس نے منع کیا تو قرآن پڑھائیں گے اپنے بچوں کو کہ نہیں پڑھائیں گے؟ اللہ کے بندوں, ناظرہ قرآن پاک پڑھانے پر اس باپ نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جو اس کا بچہ پیدا ہوا اس آدمی نے اس بات کی نیت کی کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا. حدیث میں آیا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس آدمی کو جس نے اس بات کی نیت کی ہے, اس عورت کو جس نے اس بات کی نیت کی ہے کہ میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں گی, فرمایا کہ بچہ جب تک سانس لیتا رہے گا اس ماں باپ کو اجر ملتا رہے گا. اب سوال آپ سے ہے, بچہ زندگی میں کتنے سانس لیتا ہے؟ کوئی نہیں بچہ. سانس اندر آ رہا ہے, باہر جا رہا ہے. 65 سال عمر ہے, 70 سال عمر ہے, کتنے سانس لے گا؟ باپ مر گیا, قبر میں چلا گیا, سب کچھ مٹی کی طرح مٹی مل گئی, سب کچھ, لیکن اجر مل رہا ہے. ہاں یہ اجر اسی طرح ملا کرتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائیں گے سر اٹھاؤ اور پیچھے مڑ کے دیکھو, نیکیوں کا انبار ہے. گا یا اللہ میں گناہگار ہوں, میں کیا سر اٹھاؤں؟ اللہ فرمائے گا دیکھ پیچھے مڑ کے دیکھ. وہاں سے پیچھے مڑ کے دیکھے گا, نیکیوں کا انبار لگا ہوگا. یہ کہاں سے آتی ہے؟ انہیں راہوں سے آتی ہے. جو پڑھائیں گے قرآن پاک میں نہیں پڑھائیں گے, جو پڑھائیں گے وہ کہیں انشاءاللہ. سارے پڑھائیں. 2 سال کا دورانیے سے کیا ہوتا ہے؟ 2 سال کے دورانیے سے بچہ حفظ کر جاتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو اسکول پڑھائیں, آپ اس کے بعد میٹرک کروائیں, جو مرضی آپ پڑھاتے رہیں. آپ کے محفل میں آنے والے جتنے بھی احباب ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو بات جا رہی تھی قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت ہے اور قرآن پاک کا سننا بھی عبادت ہے. اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. میرے کو دیکھیے, قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر کبیرہ, قرآن عظیم الشان کا دیکھنا بھی عبادت ہے. کیسا دیکھنا عبادت ہے؟ وہ ایک دیہاتی آدمی صبح کے وقت قرآن پاک کھولتا تھا, قرآن آتا نہیں تھا. وہاں کوئی قریب میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس سے وہ قرآن پاک سیکھ سکے. وہ روزانہ صبح کے وقت میں قرآن پاک کھولتا تھا اور قرآن کھول کے یہ کہتا تھا ربا اے بھی سچے, اے بھی سچے, اے بھی سچے, اے بھی سچے. کرتے کرتے وہ ایک پارا روزانہ پڑھ لیا کرتا تھا. کرتے کرتے اس آدمی کی وفات ہو گئی. جب اسے دفن کیا گیا, قبر میں رکھا گیا, اس کے بیٹے نے جب اسے قبر میں رکھا, قبر میں دفن کرنے کے بعد جب مٹی ڈال دی گئی, اس کے بیٹے کو یاد آیا کہ میری پیسوں کی تھیلی وہ قبر میں گر چکی ہے. کہتا ہے میری قبر میں میری پیسوں کی تھیلی گر گئی. دل سے آرے اس کے لیے قبر کھودنا مشکل تھا. رات کے اندھیرے کا انتخاب کر کے وہ نوجوان رات کے اندھیرے میں آیا, باپ کی قبر کو کھودا تو قبر خوشبو سے معطر تھی.
قبر روشنیوں سے معطر تھی. بڑی آسانی کے ساتھ اس نے اپنی وہ تھیلی اٹھائی, قبر کو بند کیا. دوسرے دن اپنی ماں کو یہ سارا واقعہ سنایا اور پوچھا اماں جان میرا باپ تو ایک مزدور تھا, ایک کھیتی باڑی کرنے والا آدمی تھا, اللہ نے اسے اتنا بڑا اعزاز کہاں سے بخشا ہے؟ ماں کہنے لگی ٹھیک کہتے ہو, یہ اعزاز کے قابل وہ نہیں تھا, مگر ایک بات میں نے اس کی زندگی میں دیکھی ہے. بات یہ تھی کہ اسے نماز پڑھنا بھی نہیں آتی تھی, جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, مسجد میں جاتا رہتا تھا, ٹکرے مارتا رہتا تھا, ساتھ یہ کہتا بھی رہتا تھا میری نمازیں قبول نہیں ہوں کیونکہ مجھے نماز کا سبق بھی نہیں آتا. لیکن ایک عمل اس کی زندگی میں ایسا عظیم الشان تھا, وہ صبح اٹھ کے قرآن عظیم الشان کو دیکھ کے کہتا تھا ربا یہ بات کہتے کہتے پورا پارا پڑھ لیا کرتا تھا. ایک مہینے میں قرآن ختم کر کے دعا کیا کرتا تھا اللہ کو میرے اس بندے کی یہ ادا ایسی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی, بخشش فرما دی, بخشش فرما دی. لیکن میں جب اس واقعے میں غور کرتا ہوں وہ دیہاتی آدمی تو کہتا تھا ربا اے بھی سمجھے, لیکن اللہ نے قرآن کی پہلی آیت میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے پہلے مقام کے بعد کہا کہ کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اے قرآن نورانی شیشہ جڑا ستیرا دکھلا دے, جڑا اس کے عمل کماوے وہ کدی نہ دو جا